السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ کرنا ہے کیونکہ یہاں سے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور یہ قصہ قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے قصے کیوں بار بار قرآن میں دہرائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ جس طرح کے واقعات ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کام آپ زندگی میں قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو سیکھتے ہیں یا حدیث کو سمجھتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی جیسے جیسے آپ کو کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آ رہا ہو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آج آیت نمبر 61 سے کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، یعنی ابلیس سے نہیں کیا۔ قولا وہ کہنے لگا، اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لمن واسطے اس کے جو خلقتا پیدا کیا تو نے، تینن مٹی سے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اس کے بعد ان کو فضیلت اور کرامت بخشی اور فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ تو شیطان چونکہ اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا تو یہ حکم شیطان کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے اس سے انکار کیا اور تکبر میں پڑا اور کہنے لگا کہ وہ ذات جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں۔ ٹھیک ہے، ایسا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے جو ہمارے عمل میں نہیں ہونی چاہیے، کہ شیطان نے تکبر کیا، ڈٹائی میں پڑ گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کوئی حکم دے رہے ہیں اور وہ آدم علیہ السلام کی دشمنی میں، حسد میں، جیلسی میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم دیا جاتا ہے، کوئی شخص ہمیں واضح طور پر اللہ کا حکم سنا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی نہیں مانتے اور ہم اس وقت اپنی ذات کے تکبر میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈٹائی میں آ جاتے ہیں اور ہمیں یہ اور کسی دوسرے کے حسد میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں دوسرے کو یہ نعمت کیوں عطا کی گئی ہے نا۔ اور بعض اوقات اس حد تک یعنی لوگ حسد میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چوکتے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہمیں شیطان کا یہی کردار نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگا، قالا اس نے کہا، ارأیت کا کیا دیکھا تو نے اپنے آپ کو، ھذا یہ، الذی وہ جسے کرمتا تو نے عزت بخشی، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی اگر تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، لأحتنکن البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی ان میں سے بچیں گے۔ تو اب اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہنے لگا کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے، جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دے دی، اب اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تجھے دکھاؤں کہ میں کیسے اس کی اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ الا قلیلا مگر تھوڑے ہی مجھ سے بچیں گے۔ یہاں پر احتنی کرنا کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے گھوڑے کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام دینا، ٹھیک ہے، اور احتانی کرنا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پر عقل اور تجربے سے قابو پانا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں ضرور اس کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا؟ اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کو اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھتا رہا اور وہ ان کے پیٹ کو دیکھ کر اس نے یہ اندازہ لگایا اور امید لگائی کہ میں اس کو پیٹ کی خواہش کے راستے ہی قابو میں کر لوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے میں ہم کس طرح حرام میں جا پڑتے ہیں، اسراف بے احتیاطی کرتے ہیں، اسی طرح تبذیر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی کھانے پینے کے معاملات میں ہی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ضرور اس کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا، یعنی کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کے پیچھے آؤں گا اور ان میں سے صرف تھوڑے ہی بچیں گے جو مجھ سے بچ سکیں گے، یعنی یہ تو میرا اچھی طرح دیکھا بھالا ہے، میں اس پر اور اس کی اولاد پر پوری طرح قابو پا لوں گا، یہ دعویٰ اس نے کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب جا، فمن تو جو کوئی تبعہ کا پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، یعنی ابن آدم میں سے، فإنہ تو بے شک، جہنم جہنم، جزاؤکم
جزا ہے تمہاری، جزا ام موفورہ، پوری پوری جزا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں قیامت کے دن تک، تم زندہ رہو گے، تمہیں زندگی دی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی اولاد تو مرتی ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو مہلت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ جو جو شخص بھی ابن آدم میں سے تیری پیروی کرے گا تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ تو جو جو کوئی تیری پیروی کرے گا اس کو جہنم اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور یہاں پر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جزاؤکم جزاء موفورا، کہ یہ پوری پوری جزا ہے، پورا پورا بدلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے نیکی کا عمل کرے یا برائی کا عمل کرے، اس کو اس دنیا میں پوری طرح سے جزا یا سزا مل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا بدلہ جتنا بھی انسان کو اس دنیا میں دیا جائے، یہ دنیا تو فانی ہے اور اس کی نعمتیں بھی فانی ہیں، اسی طرح اگر کسی کو یہاں پر کسی برائی کا بدلہ ملے تو وہ بھی پورا کیسے ہوگا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تو بدلے میں اس کی ایک ہی جان لی جائے گی نا، ٹھیک ہے، تو ضرور ایک ایسا دن قائم ہو جس دن انسانوں کو پورا پورا بدلہ ملے، اور یہ دن قیامت کا دن ہے جس دن پورا پورا عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کہہ بیٹھتا نا کہ لو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور انصاف نہیں ہوا۔ بھئی انصاف کا دن مقرر کیا گیا ہے، اس دن سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، وہاں پہ سب پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ٹھیک ہے، شیطان کی تم ان ابن آدم میں سے جو بھی پیروی کرے گا ان سب کا بدلہ جہنم ہوگا، اور اسے کہا کہ تمہیں جاؤ، تمہیں دے دی گئی مہلت۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، اور اکسال بہکال من جس کو تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ اور چڑھا لا علیہم ان پر، بخیلی کا اپنے سواروں کو، ورجلی کا اور اپنے پیادوں کو، وشارکہم اور شریک ہو ان کا، فی الاموالی مالوں میں، والاولادی اور اولاد میں، وعدہم اور وعدہ کر ان سے، وما یعدہم الشیطان اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا مگر دھوکے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل طور پر آزادی دی کہ تو جا، تجھے اجازت ہے، ڈاکوؤں کی طرح اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آ، اور چاہے تو اپنے ساتھ میں سوار لے آ، چاہے پیدل لے آ، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فوجوں میں انسان بھی شامل ہیں اور جن بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو خواہ وہ وسوسے ڈالنے والے یا انسانوں پر حملے کرنے والے انسان ہوں یا جن ہوں، ان کو پوری اجازت دے دی گئی کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ آدم اور اولاد آدم پر حملہ آور ہوں، اور ان میں جس قدر تباہی اور گمراہی مچا سکتے ہیں مچاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سب ہتھ کنڈے اس کو دے دیے گئے ہیں، اور یہاں پر جو آ رہا ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ، کہ ان کو بہکا لے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ہلکا بنا لے، یعنی ان کو ان کے قدموں سے اکھاڑ دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم دین پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن استقامت ہمارے عمل میں نہیں آ پاتی۔ کیوں؟ ایک دن ہم کرتے ہیں، دوسرے دن ہمیں کوئی اور کام نظر آ جاتا ہے، کبھی ہمیں سستی چھا جاتی ہے، کبھی ہمیں کوئی اور خوبصورت کام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کسی قدم جمنے ہی نہیں دیتا، اس کو ہلکا بنا دیتا ہے، اس کو اکھاڑ دیتا ہے اس کے قدموں سے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹا نیکی کا عمل بھی انسان مسلسل کرتا رہتا ہے تو انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور بہت کچھ اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن وَاسْتَفْزِزْ، شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی جگہ پر جمنے نہیں دیتا۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب ہوتا ہے خلوص اور خدا ترسی سے عاری کرنا، یعنی بعض اوقات ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ریا شامل کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات بناتے ہیں، ان کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن خدا ترسی نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے، تو صرف خود اپنا نام بلند کرنے کے لیے یا اقتدار اور شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس کو اجازت دے دی گئی کہ بہکال ہے، اکسال ہے، جس کو بھی تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ آ۔ اور اگلی بات کیا کی، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے ساتھ شریک ہو ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں۔ کیسے شریک ہو؟ آپ یہ دیکھیں کہ مال انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہاں سے کماتا ہے اور کہاں لگاتا ہے۔ قیامت والے دن انسان سے ایک یہ اہم سوال ہوگا کہ مال اس نے کہاں پر لگایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم حرام کمائی کے مختلف طریقے نکل آئے ہیں، اور اتنا زیادہ شکوک و شبہات پھیلا دیے گئے ہیں
کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا انسان بھی جس کو حلال حرام کی تمیز ہے وہ بھی دنیا کے لالچ میں حرام میں پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف جب مال کو لگانے کی بات آتی ہے تو وہ بھی انسان اندھا دھند لگا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں اسراف کر رہا ہے، کبھی تبذیر کر رہا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف یہ ہے نا کہ انسان ان راہوں میں لگاتا ہے جو ضرورت میں ہی زیادہ مال خرچ کرنا اسراف ہے، لیکن تبذیر تو یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ان میں مال لگانا، اور یہ سارے کام انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سب کچھ کس کے حالات ہیں؟ یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں جو انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو غافل کرتا رہتا ہے۔ وعدہم، اور ان کو وعدے دے، ٹھیک ہے، ان کو دھوکے میں ڈال، جھوٹے وعدے دے، جھوٹی امیدیں دلاؤ، یہی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی دنیا یاد آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ دنیا کا کام چھوڑ دیں گے تو مستقبل میں یہ فائدے کیسے حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹی امیدوں کے سہارے انسان جیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی عمر کی کنجی اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے اور وہ قبر کے دہانے پر جا پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ تکاثر میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو، یعنی بہتات کی، یعنی کثرت کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ تو انسان کا معاملہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام تھے کہ وہ اپنے دین میں سے دنیا کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے تھے تاکہ ضرورتیں پوری کر لیں۔ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم دنیا میں سے تھوڑا سا وقت دین کے لیے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ ہمیں جھوٹی امیدیں لگی ہوئی ہیں دنیا کی زندگی کی، اور آخرت کو ہم اگنور کیے بیٹھے ہیں۔ وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا ہی۔ تو شیطان کا کیا حال ہے کہ جو بھی وعدے وہ دیتا ہے وہ غرور کے دھوکے کے ہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، اس کے دھوکوں میں نہ پڑو۔ لیکن انسان کا یہی حال ہے، ہم اس دنیا میں جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم خیال کر رہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا امتحان کے لیے اور ہم نے اس سے اپنی آخرت کی زندگی کمانی ہے۔ اور شیطان کا کیا حال ہے کہ قیامت کے دن بری و ذمہ ہو جائے گا انسان سے کہ میں نے اس کو زبردستی یہ کام نہیں کرایا تھا۔ جو بھی گناہ کے کام انسان کرے گا وہ کیا کرتا ہے، وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ انسان کا کیا حال ہے کہ وہی عقل و فہم سے عاری ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو شیطان کے وعدے، اس کے جو بھی امیدیں ہیں، یہ سب جھوٹی ہیں، یہ صرف دھوکے کے لیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب اپنے مالوں کو لگائیں تو دیکھ بھال کے کہاں پر ہم خرچ کریں۔ کیا یہ شیطان کے راستے تو نہیں ہے جس میں ہم مال خرچ کریں، یا یہ کہ ہم اپنی اولادوں کو شیطان کی پیروی میں تو نہیں چلا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اول تو شیطان ہمیں اولاد سے ہی محروم کرتا ہے، وہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو کہ زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور اگر بچے پیدا ہو ہی جاتے ہیں تو شروع میں ہی ان کو خود سے دور کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی مدر فیڈ نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑی اولاد چاہیے، اور قتل اولاد کے نعوذ باللہ کتنے ہی ناجائز طریقے ہیں جو شیطان نے سجھا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہماری، اور پھر اس کے بعد جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی بچپن میں ہی ٹریپ کر لیتا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو موبائلز اور گیجٹس کا فتنہ ہے یہ کتنا زیادہ ہے۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہے، اس کا کچن کا کام بھی ہو گیا اور بچہ موبائل پہ ہے تو بچہ بھی آرام سے کھیلتا رہا۔ نہیں، جو کچھ اس کے اندر گیا ہے وہ بڑے ہو کے باہر نکلے گا۔ جو کچھ اس کے کانوں اور آنکھوں نے دیکھا اسی نے اس کے دل پر اثر کیا، اور اسی کے مطابق اس کے اعمال پھر باہر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم باشعور مومن بنیں، حیا والے بنیں، اور ہم اللہ سے حیا کریں اور شیطان کے بہکاموں سے، اس کے وسوسوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ناجائز راستے نہ اختیار کریں جن سے مال، نعوذ باللہ حرام مال کمایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ سارے جو بھی انسان اعمال کرتا ہے یہ شیطان کی اکساہٹ پر کرتا ہے، اس کے بہکانے سے کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حرام خور لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کے مشورے قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان ان کے کام کاج میں شریک ہو جاتا ہے نا، ان کی مالوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور پھر حالت اس کی کیا ہے
کہ خود تو انسان کو یہ گناہ کی راہ دکھا کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور سارا گناہ کا بار آدم کے سر پر ہے، اس نے خود تو جہنم میں جانا ہی ہے، ساتھ ایک بڑی جماعت جنوں اور انسانوں کے بھی پیچھے لے کے جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی زور۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر فرما دیا، ابھی اوپر ہم نے شیطان کے ہتھ کنڈے پڑھے، اس کی چالیں پڑھی ہیں نا، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، کس طرح ہر وقت چوکنا ہے اور ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کتنا دل بیٹھتا ہے نا کہ یا اللہ ایک ایسا دشمن آپ نے ہمارے ساتھ لگا دیا ہے جو ہر وقت چوکنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو موت بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس سے بچاؤ کہاں پر ہے، اس سے بچاؤ کس کے لیے ہے، انا عبادی، بے شک میرے بندے۔ میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور وقفہ بربی کا وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز، اور جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بچائے گا، ہم وہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ ابھی جیسے مال کے حلال حرام کی بات ہو رہی تھی نا، حرام مال کمانے میں انسان کب پڑتا ہے؟ جب وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اسے فقر کا اندیشہ ڈالتا نا شیطان، تو وہ کہتا ہے او اگر میں نے یہاں پر حرام نہ کمایا تو میری تو جاب چلی جائے گی، اور اگر میں نے حلال ذرائع اختیار کیے تو میری تو انکم میں بہت کمی آ جائے گی۔ ایسے ہی دھوکے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ تو لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے بندے، عبادی میرے بندے، جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی نہیں ہو جاتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ان راستوں سے مدد فرماتے ہیں جس کی اس کو امید بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان کا داؤ تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے، اس کا زور انہی پر چلے گا جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کے کام ایسے حیرت انگیز طریقوں سے سنوارتا اور سیدھا کرتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ بعض اوقات انسان خود اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی امداد پر حیران رہ جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی محبت اور اس پر بھروسہ اس کا اور بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں؟ اپنے اولیاء اللہ کو، جیسے قرآن میں ہی آتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار رہو بے شک اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ لیکن ان میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا پڑے گا، اللہ سے محبت کو بڑھانا پڑے گا، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے ان راستوں کو اپنانا ہوگا جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ابھی جیسے بتایا نا کہ شیطان ہمیں سنتوں پر اور نیکیوں پر استقامت قائم نہیں رہنے دیتا، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کے سامنے جم جائیں اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوں۔ کوئی بھی چھوٹی ایک سنت ہے، جیسے رات کو سونے کی کیا سنتیں ہیں، وضو کر کے سونا، دائیں کروٹ سونا، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں گال کے نیچے رکھنا، وہ تمام دعائیں پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اسی طرح ہر کام کی سنتیں ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، شیطان انسان کو اس فطرت سے ہٹاتا ہے۔ تو فطرت کے قریب ہو جائیں، دین اسلام کے قریب ہو جائیں، جتنے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی شیطان کا آپ پر زور کم ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے بچنے کے لیے معوذات کا تحفہ دیا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور اسی طرح اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم حاسد سے بچاؤ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ان سے شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں نا، اور یعنی یہ اس وقت ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بلند چیز عطا فرما دی کہ ہم اپنے اس کھلے دشمن سے بچ سکیں۔ اور معوذات ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، صبح و شام کے اذکار میں وہ شامل ہیں، رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دم کر کے سوتے تھے۔ اور اسی طرح ہمیں سورہ الفاتحہ کا تحفہ دیا گیا، کیونکہ ابھی جیسے شیطان کے ہتھ کنڈوں کی بات ہو رہی تھی نا، جب یہ انسانوں پر حاوی ہوتا ہے نا
تو وَاسْتَفْزِزْ جب ان کو ہلکا کرتا ہے، تو اس کے جو ہلکا کرنا ہے وہ کوئی عام ہلکا کرنا نہیں ہوتا، ہر انسان کی طرف آتا ہے اس کے ایمان کے مطابق، جیسے انبیاء کی طرف آتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات انسانی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سامنے آیا، لیکن جب اس نے دیکھا مسلمانوں کو زور میں، تو وہاں سے، اور جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی مدد آ رہی ہے مومنین کے لیے، تو وہاں سے بھاگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارے سروں پر ہی سوار رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو وہاں سے گوز مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے وقت وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، انسان وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر جاتا ہے، پھر جب انسان شروع کر لیتا ہے نماز تو پھر وسوسے ڈالنے آ جاتا ہے، یعنی یہ 24 گھنٹے وہ ہمارے لیے ہماری دشمنی پر تلا ہوا ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں تاکہ اس کے جال سے باہر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد پکڑے، بالکل اسی طرح جیسے بھی میں کہہ رہی تھی نا کہ حسد میں ڈالتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ جو جادو ہے اور نظر بد ہے، یہ بھی سب شیطان کی چالیں ہیں جو انسانوں کی طرف آتی ہیں، لیکن اس کا توڑ بھی کلام الہی میں ہی ہے، سورہ الفاتحہ میں شفا ہے۔ ابھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ اس کے جو جال ہوتے ہیں نا، جب یہ انسانوں پر پھینکتا ہے تو ان کو ذہنی طور پر قابو میں کرتا ہے، ان کو جسمانی طور پر قابو میں کر لیتا ہے، کبھی کبھار روحانی طور پر قابو میں کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو کہ نان مسلم ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جب ان کو کلام الہی سنایا جاتا ہے تو وہ اس ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ کلام دیا گیا ہے، سورہ الفاتحہ میں شفا ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یعنی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات انسان کو رات کے وقت کافی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں سورہ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جادو کا توڑ کیا ہے؟ قرآن میں ہی اس کی ایک آیت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کے جال سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اب مجھے نام نہیں یاد رہا کس نے فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزر رہے ہوں اور وہاں پر ایک کتا ان کی حفاظت کر رہا ہو، تو وہ آپ پر بھونکنا شروع کر دے، تو اگر آپ کتے کے بھونکنے کے جواب میں بھونکیں گے اور اس کو یعنی کہ ڈرائیں دھمکائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ باز ہی نہ آئے، لیکن اگر آپ بکریوں کے ریوڑ کے مالک کو کہہ دیں گے کہ بھئی اپنے کتے کو سنبھال لو، تو کیا ہوگا؟ آپ جلدی بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے مقصد سے بھی نہیں ہٹیں گے اور جلدی اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اب جیسے شیطان کا سب سے بڑا فتنہ جو دنیا میں جس سے ہر نبی نے آگاہ کیا وہ دجال ہے، تو دجال کے آنے کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کیا کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت۔ تو دجال نے جب آنا تو اس کا سامنا کرنے سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی بھی شیطانی جال جو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھئی اب مجھ پر فتنے آ رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے کس کی پناہ میں آیا جائے گا؟ وہ جو ہمارا بھی مالک ہے اور شیطان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے، تیرا رب کارساز ہے، تیرا رب کافی ہے۔ اور ایکچولی شیطان کے بارے میں بات اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تاکہ ہم اپنے دشمن کو جانیں اور اس سے بچیں۔ ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ اولاد میں شریک ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ وہ شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے تھے۔ شیطان کا حال کیا ہے کہ یہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو چوکا لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یعنی کہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آیت الکرسی اور کلام الہی کا ورد جاری رکھیں تاکہ اپنے بچوں کو اس سے محفوظ کریں۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا دربار پانی پر لگاتا ہے اور وہاں پر اس کے جو چیلے چانٹے جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف یعنی کہ ہتھ کنڈے ابن آدم پر چلا رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں، تو یہ سب کی رپورٹ سنتا ہے اور لیکن اس کے بعد جب کوئی اس کا چیلا چانٹا اس کو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں لڑائی کرائی، تو یہ اٹھ کر اس کو شاباش دیتا ہے۔ یعنی یہ سب سے بڑا اس کی جو ہتھ کنڈا یا چال ہے وہ کیا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کروائے،
ٹھیک ہے، تو اس میں ہم فوکس کریں انشاءاللہ. ہم عورتیں ہیں تو دیکھیں کہ ہمارا رویہ ہمارے خامندوں کے ساتھ کیسا ہے، اور کیا ہم شیطان کی چال کو سمجھ جاتی ہیں جب وہ ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں اس بات پر اکسا رہا ہوتا ہے کہ اپنے خامند کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان کی چالیں کیا ہیں، کہ ہر جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایمانیات پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہمارے عقائد میں بگاڑ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں بچے، آپ دیکھیں بچوں کو کس طرح قابو میں کرتا ہے کہ بچے آپ سے پوچھتے ہیں نا، اچھا ماما مجھے کس نے پیدا کیا، آپ کو کس نے پیدا کیا، بابا کو کس نے پیدا کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس طرح یعنی یہ کیا شیطان کر رہا ہوتا ہے، اس کو غلط راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ایمانیات پر کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح عبادات میں سستی کرواتا ہے ہم سے، اور عبادات میں ہمیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جن کو پتہ ہو کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہمیں حیض آیا اور ہم نے نماز نہیں ابھی پڑھی تھی تو اس نماز کی قضا دینی ہے بعد میں. اسی طرح روزوں کے معاملے میں ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جن کو بعد میں جا کر پتہ چلا کہ روزہ مکمل وقت کا ہوتا ہے، اس میں سے ایک لمحہ بھی اگر ناپاک رہیں آپ تو آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوا، آپ نے اس کی قضا دینی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم میں سے کتنے لوگوں کو خیال آتا ہے کہ ہم جس دن صاحب مال بنے وہ ڈیٹ لگا لیں تاکہ ہم سال بعد اس کی زکوٰۃ دے سکیں. ہم نے ایک ایمبیگوس سی کیلکولیشن کی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ تو اس خیال میں ہی ہوتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. بھئی آپ جس دن صاحب مال بنے ہو وہ ضروری نہیں کہ رمضان کا ہی دن تھا. اور پھر کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ شمسی سال کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر سال میں ایک مہینہ کم ہوا، 10 دن کم ہوئے، ہر 3 سال میں ایک مہینہ کم ہوا، اور ہر 33 سال میں ایک پورا سال نکل گیا. ٹھیک ہے، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں اپنی عبادات کے بارے میں. اسی طرح ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آ کے کسی عالم سے سوال کیا ہو کہ بھئی مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ صاحب عقل ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کا محرم بھی موجود ہے، آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ آپ حج کو جا سکیں، تو آپ پر حج فرض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کتنی دفعہ اس کا شعوری احساس کرتے ہیں. باقی دنیا کے کام ہم ٹارگٹ پر سیٹ کر کے رکھتے ہیں اپنے، لیکن عبادات کے معاملے میں ہماری کیلکولیشنز کیا ہیں، کیا حساب ہے ہمارا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں، تعلقات میں، جیسے ابھی میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانے کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سب کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہم پر حملہ کرتا ہے. دیکھیں کافروں پر تو اس کا یہی حملہ کافی ہے کہ ان کو وہ دین قبول نہ کرنے دے. جیسے کوئی سلف کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس نے کس دھوکے میں ڈالے رکھا، کہ ابھی جیسے پیچھے دھوکے کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ان کو اس طرح کے تسلیاں دیتا تھا کہ ابھی تم تھوڑا اور غور و فکر کر لو اس دین کے بارے میں، پھر اس میں داخل ہونا. ہم بھی عام زندگی میں یہی کرتے ہیں، بعد میں کر لوں گی، پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے، بڑھاپے میں نمازوں کی پابندی کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں اس کو آپ دیکھیں. تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں، تو یہ جو قرآن و سنت سے جڑنا ہے، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مسنون طریقوں کے مطابق لیں، فطرت کے مطابق کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق کر لیں. اور لیکن اب یہ سب کچھ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے ایمانیات میں اگر شکوک و شبہات ڈالتا ہے، آپ کے بچے ہی آپ سے ایسے سوالات کرتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، دین کا علم سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور دین کے علم سیکھنے کی راہ میں بھی یہ بہت ہی رکاوٹیں ڈالے گا. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم قرآن میں اتارا گیا. کیونکہ جب شیطان اس شخص سے زیادہ چوکنا ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل علم حاصل کرنے لگا ہے، اب یہ کامیابی کے راستے پر چلنے لگا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے لیے ایک سیدھی لائن لگائی نا، اور اس میں سے دائیں بائیں کچھ لائنیں کھینچی اور بتایا یہ بیچ کا جو لائن ہے یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے، اور دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں جو تمہیں الجھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب انسان اس صراط مستقیم کی طرف آتا ہے اور اس کا علم حاصل کر کے جنت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ بہت ساری رکاوٹیں ڈالتا ہے، ہمارے لیے دوسرے کاموں کو مزین کر دیتا ہے. عورتوں کے لیے تو یہی بات ہے، یہی دھوکہ شیطان کا کافی ہے
کہ تم کون سا مرد ہو جو تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے؟ بھائی تم نگران ہو اگلی نسلوں کی. یعنی اب نعوذ باللہ یہی بھی شیطان کا ہی دھوکہ ہے کہ اس نے مرد و زن کو ان کے مقامات سے ہٹا دیا. عورت ہے تو اس کو باہر نکلنے کی پڑی ہے، مرد ہے تو اس کو گھروں میں بیٹھ کے کچھ اور ہی کام یاد آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اپنے اپنے دائرے سے ہٹا دیا. وہی جیسے ابھی فطرت کی بات ہو رہی تھی نا، فطرت سے ہٹاتا ہے شیطان ہمیں. حالانکہ ایک عورت کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر وہ دین کا علم حاصل کرے گی اور اپنی نسل کی تربیت کرے گی تو وہی بیٹے باہر نکلیں گے، وہی معاشرے کو سنواریں گے نا. تو کیا جب وہ بچہ باہر نکل کر معاشرے کو سنوارے گا تو اس کے نیکیوں کے پیچھے اس عورت کا نام نہیں لکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنے کام کو پہچانیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلے گا؟ دین کا علم سیکھنے سے پتہ چلے گا نا. شریعت جو ہمیں سمجھاتی ہے نا وہی سب سے بلند چیز ہے نا، عرفہ و اعلیٰ ہے. جو ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، جو ہمارے اپنے ذہن کی ایجادیں ہیں کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے، وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، یہ تو سب کچھ کیا ہیں؟ جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں ہیں جو شیطان کی ہمیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بجز فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے پر لگائیں اور ہم دین کا علم سیکھیں اور سکھائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا، اچھا اللہ تعالیٰ کا ہی تعارف دیا گیا ہے تو وقفہ بربی کا وکیلا. تو اگلی آیت نمبر 66 میں فرمایا ربکم الذی، وہ رب، وہ ذات ہے، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں کو، فی البحری سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی ہی اس کے فضل میں سے، انہو بے شک وہ کانا ہے، بکم تمہارے ساتھ، رحیمہ رحم فرمانے والا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اوپر شیطانی اغوا کے قصے بتائے نا کہ پورے اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں. تو اب یہاں پر پھر سے توحید کے اسبات کی طرف انسان کو لایا جا رہا ہے اور شرک کی تردید پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ ذات ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں مسخر کرتا ہے، سمندر کے اوپر چلاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کشتی سمندر کا سینہ پھاڑتے ہوئے چلتی رہتی ہے اور ایسی ایسی جگہوں پر انسان پہنچتا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرے. اللہ تعالیٰ ہم پر بہت ہی مہربان ہے. اور پھر اسی میں آگے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب چھوتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فِي الْبَحْرِ سمندر میں، دَلَّ تو گم ہو جاتے ہیں، وہ جو من جو تدعونا تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر اسی کی ذات، فلما پھر جب نجاکم وہ نجات دیتا ہے تم کو، الی البری خشکی کی طرف، آرز تم تو تم منہ پھیر جاتے ہو، اعراض کرتے ہو، وکان الانسان اور ہے انسان کفورا ناشکرا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر میں جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور ارد گرد اور کوئی سبب تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اگر کشتی ہی سمندر کی لہروں میں بھچکولے کھانا شروع ہو جائے، ڈوبنا شروع ہو جائے، کوئی تکلیف تم کو پہنچے، تو تم اپنے سارے معبودان باطل کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو. دلہ من تدعون الا ایاہ، یعنی اپنے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہو. صرف کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سمندر ایک ایسی جگہ ہے نا جہاں پر انسان کو اور کچھ نہیں نظر آ رہا. کشتی تو غائب ہوتی لگ رہی ہے، کشتی تو ٹوٹنے کے قریب ہے، جیسے وہ تو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو تو سارے ظاہری اسباب ختم ہوتے نظر آتے ہیں. اور بالکل آج بھی آپ یہ دیکھیں اس ترقی یافتہ دور میں بھی خشکی پر تو پھر بھی کچھ راستے اور رابطے رہتے ہیں ہمارے، لیکن جب آپ سمندر میں ہوتے ہیں تو کس طرح سے آپ کے زمینی دنیا سے رابطے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان اس وقت خالص ہو کر صرف اللہ کو پکارتا ہے، سارے معبودوں کو بھول جاتا ہے. تو اسی فطری داعیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے اور باقی معبودوں کی تردید کی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان یہ تھوڑی ہی دیر کا جھٹکا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف تو پھر اسی وقت فوراً ہی اعراض کرنے لگتا ہے. یعنی جو اللہ کو اس نے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو پکارا تھا وہ بھول جاتا ہے. وکان الانسان کفورا، اور انسان ہے ہی ناشکرا. ہمارا یہی حال نہیں ہے، مصیبت پڑتی ہے تو کتنے ہم سجدے کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آہوزاری کے ساتھ پکارتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں
تو ہم کبھی اپنے علم کے تکبر میں کھو جاتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں مجھے فلاں ڈاکٹر نے بچا لیا، کبھی ہم کہتے ہیں میرا مال میرے کام آ گیا۔ انسان حقیقتاً بہت ہی ناشکرا ہے۔ پھر فرمایا افا امن تم، کیا بھلا بے خوف ہو گئے تم ان کے یخصفہ وہ دھنسا دے بکم ساتھ تمہارے جانب البری خشکی کے کناروں سے جانب سے، او یرسلا یا بھیجے علیکم تم پر حاسباً آندھی، ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ لکم اپنے لیے وکیلاً کوئی کارساز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی گرفت کا معاملہ سمندر سے ہی متعلق نہیں، وہ سمندر سے باہر خشکی پر بھی تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زمین شق ہو جائے اور وہ تمہیں اس میں ایسے غرق کر دے کہ کسی کو پتہ تک نہ چل سکے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر کنکروں اور سنگریزوں والی تند و تیز آندھی کا طوفان بھیج دے اور تمہیں ہلاک کر دے۔ تو پھر اللہ سے بچنے کی ثم لا تجدو لکم وکیلا، اللہ سے بچنے کی تم کوئی بھی راہ نہیں پاؤ گے، کوئی تمہیں کارساز نہیں ملے گا جو تمہیں بچا سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام امن تم، یا تم بے خوف ہو گئے این یعیدکم کہ وہ لوٹا دے تم کو فی ہی اس میں، یعنی تمہیں سمندر سے بچا کر خشکی پر لے آئے، تارتن اخرى ایک دوسری دفعہ، فیرسلا تو پھر بھیجے علیکم تم پر، قاصفا من الریح گرجنے والی توڑنے والی ہوا میں سے، فیغرقکم تو پھر غرق کر دے تم کو، بما کفرتم بوجہ اس کے جو ناشکری کی تم نے، ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ گے لکم اپنے لیے علینا ہمارے مقابلے میں بھی ساتھ اس کے تبین کوئی تابع یا پیچھا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تم سمندر میں تو اللہ کو ایک سمجھتے ہوئے پکارتے ہو، اور جب دور ہو جاتی ہے مصیبت تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو، لیکن یہ تو سوچو کہ وہی رب خشکی میں بھی رب اکیلا ہی ہے اور وہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو خشکی میں تم پر کوئی عذاب بھیج دے اور تم یا تو تمہیں زمین میں دھنسا دے یا پھر ایسی آندھی بھیجے جس میں پتھر ہوں، تو تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہ ملے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ لا تجدو لکم وکیلا، کہ تم اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا نہ پاؤ، یعنی جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی باز پرس کر سکے۔ اور اسی طرح طبیعہ کا لفظ نیچے آیا کہ لا تجدو لکم علینا بھی طبیعہ، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں سمندری سفر سے بچا کر نکال لائے ہیں اور دوبارہ وہاں پہنچا دیں اور پھر وہاں پر ہواؤں کے زور کی ایک پھر سے سخت آندھی بھیج دیں جو تمہیں تمہارے کفر کی پاداش میں ہلاک کر دے، تو اس کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں باز پرس کر سکے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی ہے تمہارے پاس ایسا وکیل، کوئی کارساز جو تمہارا کام بنائے اللہ کے علاوہ؟ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم نعوذ باللہ اللہ کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتے، نہ تم اور نہ ہی تمہارے یہ شریک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنا رحم فرما دے اور ہمیں اپنے شکر گزاروں میں شامل کر لے، کیونکہ اب یہ دیکھیں اوپر جو ذکر آیا کہ جب انسان نکلتا ہے مصیبت سے تو کیا کرتا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب مصیبت سے نکالتے ہیں تو آرز تو اعراض کرتا ہے اور پھر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تو تمہیں غرق کر دے بوجہ اس کے جو تم نے کفر کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، اور کہاں کہ ہم ناشکرے ہی ہو جائیں، بھول ہی جائیں رب کو اور بھول ہی جائیں اس کی نعمتوں کو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ان آیات کو محسوس کرے نا کہ آخر وہ کس کے بل پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے اور ڈلے پہ ڈلے کرتا ہے چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، اپنے جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہی ہم نہیں مان رہے ہوتے، تو کس بل بوتے پر؟ کیا ہم کوئی اپنے لیے وکیل، کوئی کارساز پاتے ہیں جو ہماری طرف سے اللہ کے ہاں کھڑا ہو، یا کوئی ایسا طبیعہ پاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا جو ہمیں پناہ دے سکے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا اگلی آیت جو جہاں پہ رکوع کا اختتام ہو رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ تحقیق کرامت دی ہم نے، عزت بخشی ہم نے، بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور سوار کیا ہم نے ان کو، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے ان کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور فضیلت دی ہم نے ان کو،
علی کثیرن اوپر بہت سی، ممن ان میں سے جو خلقنا پیدا کیے ہم نے، تفضیلاً فضیلت دینا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا کہ دیکھو تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بنی آدم تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں تمام دوسری مخلوقات پر فضیلت دی۔ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ دوسری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہر لحاظ سے، جسمانی ہو، ذہنی ہو، روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو فضیلت دی انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کے جسم میں توازن اور اعتدال رکھا۔ انسان کے اعضائے جسم کثیر المقاصد ہیں، اتنے وہ فائدے اٹھاتے ہیں اپنی جسم سے، اتنے کسی دوسری مخلوق کے نہیں ہیں۔ مخلوق میں سب سے برتر اللہ کے فرشتے تھے، اور ان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کی تکریم اور عزت ہی تھی، اور بنی آدم کی، ٹھیک ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں ہی ہم نے آیت پڑھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ فضیلت انسان کو کس بنا پر ملی ہے؟ علم کی بنا پر۔ وہ جو ابھی آ رہا تھا نا کہ اگر شیطان کے ہٹ کنڈوں سے بچنا ہے تو انسان وحی الہی کا اصل علم حاصل کرے، جس سے کے ذریعے سے اس کو فضیلت عطا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور فرشتوں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر واضح کر دیا کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان کو جسمانی طور پر مضبوطی عطا کی، اس کو عقل عطا فرمائی، اور اپنی عقل کے بلبوتے پر یہ زمین پر پائی جانے والی جسمانی طور پر دیو ہیکل مخلوقات کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رزقناہم من الطیبات، پاکیزہ کھانے عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ اور لذیذ سے لذیذ صاف ستھرے کھانے اس کی خوراک کے لیے فراہم کیے۔ جبکہ دوسری مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ گائے کا دودھ جو ہم پیتے ہیں، تو گائے کیا کھاتی ہے؟ زمین سے گھاس کھا رہی ہوتی ہے، اور بہت سے جاندار جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں زمین سے اٹھا اٹھا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو فضیلت اعتبار کی ہر طرح سے، اور پھر اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس عطا کیا، رہائش کے لیے اس کو عقل دی کہ وہ مکانات تعمیر کریں۔ تو جتنا اقتدار و اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، اتنا کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو یہ یقیناً اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں یعنی بلند مرتبہ ہو، فائز ہو، اور اللہ کے سوا اس کی دوسری مخلوقات کے سامنے ہی سر جھکانے لگے، ٹھیک ہے۔ یعنی نعوذ باللہ، آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، اور دنیا کی ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے کھانوں ہی کی بات ہو رہی تھی، آپ جب کھانا کھاتے ہیں اور ایک لقمہ ہی لیتے ہیں، تو اس لقمے کو آپ تک پہنچانے کے لیے ساری زمین کی قوتیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ زمین کی مٹی جس میں سے وہ خوراک پیدا ہوتی ہے، سورج اس کو روشنی فراہم کرتا ہے، پھر بادلوں کا نظام، بارش اس پر پڑتی ہے، اور بھی بے شمار اسی طرح پھر اس خوراک کو نکالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی عقل استعمال کر کے ان کو مشینوں کے ذریعے سے تیار کرتا ہے، پھر وہ آپ کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی آمد و رفت کے ذرائع استعمال کر کے۔ تو یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کی صرف ایک عطا کردہ نعمت پر ہی غور کریں تو ہم کیسے اس کے ناشکرے بنیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب انسان کو اتنی فضیلت اور اتنی کرامت دی، تو کیا اس کو یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدے کرے، ان سے مدد مانگے، اور نعوذ باللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی مال اور اولاد میں شیطان کو شریک کرے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرما دے۔ اور اسی طرح بعض اوقات پھر انسان دوسروں سے مانگتا تو نہیں ہے، لیکن دوسروں کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مشکل کشا سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کو حاجت روا سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کے وسیلے بھی ڈال رہا ہوتا ہے بعض اوقات، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرما دے، ہمیں دین کا اصل علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی اور اس دین کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور ابھی جو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کچھ ہتھ کنڈے، شر سے بچنے کے لیے
کچھ طریقے ہم نے سیکھے ہیں نا، اس میں بھی آپ اس پر بھی ضرور غور کریں۔ اس میں ہم نے یہ دیکھیں، جیسے ابھی پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، انا عبادی۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس ہفتے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں میں شامل ہونا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں صراط مستقیم کو تھامے رکھنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہنا ہے، اور پھر بہت ساری دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ایک دعا تو جیسے قرآن میں ہی آتی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ باتھ روم میں جانے کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
ممن خلقنا تفضیلا. اور اینڈ پہ مجھے بس ایک بات یاد آ رہی تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو رمضان کی تیاری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر کے نفس میں نور کو امپاورمنٹ کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطری نور ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو ہم امپاورمنٹ کریں. کیونکہ جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد ہمارے اندر سے آنے والی آوازیں ہوتی ہیں. نیکی کا خیال ہمیں فرشتہ ڈالتا ہے، جو برائی کا خیال ہوتا ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو یا وسوسے جو ہوتے ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور نفس کی بھی آوازیں ہوتی ہیں، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کو اس وقت نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر نیکی کو امپاورمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی دونوں الہام کی ہیں نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے جیسے سوال کرتے ہیں نا کہ اگر شیاطین بند ہیں تو پھر بھی نمازوں کے پڑھنے میں کیوں رکاوٹ آ رہی؟ اس لیے کہ ہم نے سارا جو بیچ کے 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں ہم نے اگر بدی کو امپاورمنٹ کیا نا، تو شیطان اگر بند بھی کر دیے جائیں، جکڑ بھی دیے جائیں، تو پھر بھی ہم نعوذ باللہ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے اندر سے آنے والی آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر نیکی کا خیال ہے تو وہ فرشتے کی طرف ہے، اس کی طرف انسان کو لپکنا چاہیے. یہ ہم نے انشاءاللہ اپنی تربیت کرنی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.